اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ساری تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے، جو بہت ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے اور جو روز جزا کا مالک ہے۔ الحمدللہ، حمد کی تشریح ہو گئی۔ اللہ وہ نام ہے اس ذات کا جو ساری کائنات کی خالق، مالک، رازق، مدبر ہے، اور جو عرش کے اوپر مستوی ہے اور وہیں سے ساری کائنات کی نگرانی کرتی ہے اور تمام امور کی تدبیر کرتی ہے۔ اللہ اس میں ذات ہے، اس ذات کا نام ہے۔ باقی جتنے بھی نام آئے ہیں قرآن کریم میں یا دیگر کتب میں، وہ سارے کے سارے صفاتی نام ہیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نہایت عظیم الشان ذات ہے، اس لیے اس کی صفات بھی بہت ہی زیادہ ہیں، اور ساری کی ساری صفات کمال، جلال اور جمال پر مبنی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے بعض صفات کو اظہار فرمایا جو مخلوقات کی سمجھ میں کسی حد تک آ سکتی ہے۔ ان میں سے بعض جو ہے قرآن کریم میں نازل ہوئی اور بعض کسی اور کتب الہیہ میں نازل ہوئی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام بہت ہی زیادہ ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس کے 4000 نام ہیں۔ ایسے قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 118 صفاتی نام آتے ہیں۔ تو اللہ اس میں ذات ہے، اس لیے کسی شخص کا نام یا مخلوق کا نام اللہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ جو ہے اس سے نکلا ہے، تو بعض علماء نحو نے کہا کہ اللہ اصل میں الہ تھا، تو الہ پر الف لام داخل کر کے لام کا لام ادغام کر دیا گیا تو اللہ ہو گیا۔ تو الہ کے معنی جو ہے معبود کے ہوتے ہیں، اور الہ جو ہے کس سے نکلا ہے تو بعض علماء نے فرمایا کہ الہ جو ہے ولیہا سے نکلا ہے۔ تو ولیہا کے معنی حیرانگی اور جو ہے انتہائی تحیر کی کیفیت کو بتلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب کسی عورت کا بچہ گم ہو جائے اور دیر تک گم رہے اور وہ خاتون اپنے بچے کے لیے انتہائی پریشان ہے، اور ایسی حالت میں اس کے دل و دماغ پر بچہ سوار رہتا ہے اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں ذہن سے غافل ہو جاتی ہیں، تو ایسی عورت کو جو ہے امرأۃ ولہان کہا جاتا ہے۔ تو یہ کائنات اور اس کائنات کے حسن انتظام اور طرح طرح کی مخلوقات اور قدرت کی کاریگریاں، کرشمہ سازیاں جب انسان غور کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس کی عقل پر حیرت چھا جاتی ہے اور انتہائی حیران ہو جاتا ہے کہ کس قدر ہے یہ عظیم الشان ذات، اور کس قدر جو ہے اس کا عظیم انتظام ہے، اور کس قدر جو ہے بہترین تدبیر ہے، کیسی عجیب عجیب مخلوقات ہیں جو ان کے خالق پر دلالت کرتی ہے۔ تو الہ وہ ذات ہوئی جو اپنی کاریگری کی وجہ سے انسان کو متحیر کر دے، اور ظاہر اللہ ہی ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ الہ نے الہ تو الہ فلان سے نکلا ہے، اس کے معنی جو ہے راغب ہونا اور جو ہے مائل ہونا ہے۔ تو دل، انسانوں کے دل جو ہے اللہ ہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ہر عقل مند انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کون میرا خالق ہے، کون میرا مالک ہے، مجھ کو کیوں پیدا کیا، کس قدر نعمتیں عنایت فرمایا۔ تو اس کے دل میں ایک بے چینی، بے قراری پیدا ہوتی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہوتی ہے۔ تو ایسے بندے اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی سے الہ اور اللہ بنا، اور بھی یعنی مختلف اقوال ہیں۔ تو اللہ جو ہے اس میں ذات ہے، اور باقی جو ہے تمام نام صفاتی نام ہیں۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں جو ہے رحمت سے نکلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بہت زیادہ ہیں، اس میں سے ایک اہم صفت جو ہے رحم کرنا ہے،
اور ہم جو ہے سب سے زیادہ اسی صفت کے محتاج ہیں۔ اللہ کی صفات میں پیدا کرنا، روزی دینا، سننا، دیکھنا، جاننا، خبر رکھنا، تدبیر کرنا اور معاف کرنا، توبہ قبول کرنا، مغفرت کرنا، شفا دینا وغیرہ وغیرہ بہت ساری صفات ہیں، لیکن سب سے زیادہ ہم کو حاجت جو ہے اس کی صفت رحمت کی ہے، کیونکہ ایک طرف تو اللہ عز و جل کے احسانات اور انعامات بے شمار ہیں، اور دوسری طرف ہماری کوتاہیاں، کمزوریاں بہت ہی زیادہ ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، احسانات کثیر ہیں، اسی طرح ہماری کوتاہیاں، کمزوریاں اور ہمارا نقص بھی کثیر ہے۔ تو اب کیسے کیا جائے؟ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت ہی ہمارے کام آ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کو قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمایا، اور اس کی اتنی زیادہ بڑی ہے صفت کہ اس کے اظہار کے لیے دو نام رکھا، الرحمن اور الرحیم۔ تو الرحمن یعنی عام ہے، رحیم سے زیادہ عام ہے۔ الرحمن کے معنی نہایت رحم کرنے والا، دنیا میں بھی اور دنیا میں ہر ایک پر رحم کرنے والا، فرمانبردار پر، نافرمان پر، مسلم پر، غیر مسلم پر، سب پر رحم کرنے والا ہے۔ اور رحیم جو ہے اس کی صفت رحمت صرف آخرت میں ظاہر ہوگی، اور وہ صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہوگی۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، ایمان والوں ہی کو وہ صفت رحمت کا حصہ ملے گا جو الرحیم سے تعلق رکھتی ہے اور یہ آخرت کے لیے خاص ہے۔ تو الرحمن الرحیم یعنی تاکید اور مبالغے کے واسطے دونوں صفت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ رحمان وہ ہے جب تم اس سے مانگو تو دیتا ہے، اور رحیم وہ ہے جب تم نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ تو شاعر نے کہا واللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنو آدم حین یسأل یغضب، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دو گے تو ناراض ہو جائے گا، اور آدم کی اولاد اگر تم اسے مانگو گے تو ناراض ہو جائے گی۔ اسی طرح ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ مانگو تو اللہ تعالیٰ تم پر ناراض ہوگا۔ جس قدر مانگتے جاؤ گے اسی قدر اس کے قریب ہو جاؤ گے اور اس کے رحمت کے مستحق بنو گے، اور جس قدر لاپرواہ ہوگے مانگنے سے، عاجزی گڑگڑانے سے، اسی قدر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے انسان اور اس کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ تو صفت رحمت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان، اس کی ذات کے مناسب ہے، اور رحمت اچھی چیز ہے۔ مشرکین عرب الرحمن کا انکار کرتے تھے، یعنی ان کے نزدیک یہ معبود کا تصور یہ تھا کہ وہ انتہائی جو ہے غضب والا، قہر والا، سخت جو ہے سختی کرنے والا ہو۔ تو نرمی کو لوگ کمزوری کی علامت سمجھتے تھے، رحم کرنے کو کمزوری کی علامت سمجھتے تھے، اس لیے وہ لوگ صفت رحمان کا انکار کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی اور کہا کہ رحمان جو ہے یعنی وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، اور ہم سب سے زیادہ اس کے اسی نام کی اور اس کے اثرات کے محتاج ہیں۔ تو رحمان الدنیا والآخرہ ہے، اور رحیم جو ہے آخرت کے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے۔ رحمان الدنیا والآخرہ میں جو ہے ہر ایک چیز داخل ہے، اس میں انسان کوتاہیاں کرتا ہے، معاف کرتا ہے، انسان مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت کرتا ہے۔ تو اللہ اس میں ذات ہے، اور رحمان اور رحیم جو ہے اس کے دو صفاتی نام ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ تو دین کے کئی معنی آتے ہیں، ایک معنی جو ہے جزا اور بدلے کے آتے ہیں، اور ایک معنی اطاعت کے آتے ہیں، اور ایک معنی جو دین یعنی مذہب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یوم کو ذکر فرمایا، تو یہاں سے مراد جو ہے بدلہ ہی ہے، کہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ عز و جل تو ہمیشہ مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، دنیا میں بھی مالک ہے، آخرت میں مالک ہے۔ پھر خاص طور سے یوم الدین یعنی بدلے کے دن کا کیوں ذکر کیا گیا؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، جنات کو اختیارات دیے ہیں،
اور ان کو کچھ ملکیت دی ہے، تھوڑی سی ملکیت عنایت کی ہے، کوئی گھر کا مالک ہے، کوئی کھیت کا مالک ہے، کوئی پیسے کا مالک ہے، کوئی کسی چیز کا مالک ہے، تھوڑی بہت جو ہے ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مخلوقات کو دی ہے آزمانے کے واسطے۔ لیکن قیامت کے دن نہ کسی کا گھر ہوگا، نہ مال ہوگا، اور نہ کوئی چیز ہوگی، سب ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پیر، عاجزی و ذلت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگے۔ اور دنیا میں جو شان، شوکت اور رشتہ داری یا ہوشیاری، چالاکی وغیرہ کے جو اسباب تھے وہ سارے کے سارے وہاں پر ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کو نہ پوچھے گا، نہ کوئی کسی کی مدد کرے گا۔ الملک یومئذ للہ الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن ساری بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہوگی، اور اللہ عز و جل کہے گا این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں جو دنیا میں دعوے کرتے تھے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، میں ایسا کروں گا، کہاں ہیں؟ سارے کے سارے وخشعت الاصوات للرحمن ولا تکلمون الا ہمسا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آوازیں پست ہو جائے گی مصیبت کی سختی کی وجہ سے، اور اپنے گناہوں کے سامنے موجود ہونے کی وجہ سے، کوتاہیاں غلطیوں کی انبار کی وجہ سے، عذاب جہنم کو دیکھتے ہوئے سارے کے سارے تھرا جائیں گے، گھبرا جائیں گے، اور ساری اکڑ پھو ختم ہو جائے گی، اور بات کریں گے تو چپکے چپکے بات کریں گے۔ تو مالک یوم الدین، تو خاص طور سے اس دن کے ملکیت کا اعلان کیا گیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ مالک ہے، ہمیشہ مالک رہے گا، ساری مخلوقات اس کی ملکیت میں داخل ہیں، اور ساری چیزیں اس کی ملکیت میں داخل ہیں۔ تو اس دن اس کی ملکیت کا خوب، بادشاہت کا خوب اچھی طرح اعلان ہو جائے گا، اور جو مجازی ملکیتیں تھیں، مالکین تھے دنیا میں آزمائش کو دیے گئے تھے، سب کی ملکیت و ملوکیت سب چھن جائے گی، اور بالکل عاجز و بے بس ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر، پریشانی حیرانی کے عالم میں وہاں پر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ اصل جملہ ہے اور اصل چیز ہے، اصل دعوت یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت کے معنی بندگی کے ہیں، تو عبادت کس کو کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا العبادت اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال الظاهرة والباطنة، من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة، یعنی عبادت نام ہے ان تمام کھلے اور چھپے کاموں اور باتوں کا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان سے راضی ہوتا ہے۔ یعنی ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی بات کہیں، اگر ہمارا مقصود اللہ کی رضا ہو اور وہ بات شریعت کے مطابق ہو کام، تو وہ جو ہے عبادت کہلائے گا۔ تو یہ عام عبادت ہوگی، عبادت کا عام معنی ہو گیا، یعنی چاہے ہم مخصوص عبادت کر نماز پڑھ رہے ہوں، روزہ رکھ رہے ہوں، یا جو ہے عقل حلال کے لیے کوشش کر رہے ہوں، یا حقوق العباد کے لیے کوشش کر رہے ہوں، تو اس عام معنی میں ساری کی ساری چیزیں عبادت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور مخصوص عبادت جو ہے یعنی ان کاموں کو کہتے ہیں جن کا مقصود جو ہے کسی ذات کے لیے عظمت کا اعتراف کرنا اور اس کے سامنے اپنی عاجزی کو پیش کرنا ہوتا ہے، اور اس میں یہ عبادت کرنے والے کا کوئی مادی اور دنیاوی مفاد نہیں رہتا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ سب جو ہے عبادات کہلائیں گے۔ کیونکہ جو ہے ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بزرگی کا اعتراف ہو، اور ہم اس کے سامنے اپنی عاجزی کو پیش کریں، اور کوئی دنیا کا مفاد نہیں ہوتا ہمارے سامنے، بس اللہ کی رضا ہوتی ہے اور اجر و ثواب کی امید ہوتی ہے۔ اور عبادت کے معنی اور بھی بیان کیے گئے ہیں۔ شیخ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ العبادت ہی غایۃ الخضوع مع کمال الحب، یعنی بندگی نام ہے انتہائی محبت اور انتہائی عاجزی کے جمع کرنے کا، یعنی جس چیز سے آپ انتہائی محبت رکھتے ہیں اور اس کے سامنے اپنے آپ کو انتہائی عاجز محسوس کرتے ہیں،
تو یہ جو ہے اس کے لیے عبادت ہو جائے گی۔ تو کسی کا معبود جو اس کا مال ہوتا ہے، مال سے انتہائی محبت رکھتا ہے اور مال کے سامنے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتا ہے۔ کسی کا معبود جو ہے اس کا اقتدار ہوتا ہے، اقتدار سے انتہائی محبت رکھتا ہے اور اس کے لیے بالکل اپنے آپ کو عاجز اور بے بس کر لیتا ہے اس کے حصول کے لیے۔ اور کسی کا معبود جو اس کا وطن ہوتا ہے، کسی کا معبود جو ہے اس کا بزرگ ہوتا ہے، کسی کا معبود جو ہے یعنی کوئی اور نظریہ فکر ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، خاندان قبیلہ ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے۔ لیکن مومن کا معبود تو اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے۔ اللہ سے انتہائی محبت رکھنا اور جو اس کے سامنے اپنے آپ کو بالکل ہیچ سمجھنا، نہ اس کے کسی حکم کا انکار کرنا، نہ اس کی کسی خبر پر شک و شبہ کرنا، بلکہ آمنا و صدقنا کہے کہ پوری طرح کھلے دل کے ساتھ قبول کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو یہ عبادت کا معنی ہوا۔ تو ایاک نعبد یہ عربی زبان کا خاص اسلوب ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو اس طرح جو ہے زور بیان کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ اس جملے میں جمع کر دیے گئے۔ تو ایاک جو ہے عربی زبان میں مفعول ہے، مفعول کو جو ہے فعل سے پہلے لایا جاتا ہے تاکہ کلام میں زور پیدا ہو۔ یعنی نعبد کا ولا نعبد غیرک یہ معنی ہو جائے گا اس کا۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت کے جو بھی معنی اور تقاضے ہیں اے پروردگار ہم آپ ہی کے لیے خاص کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو دو چیزوں کا اس میں یعنی اعلان ہوا۔ پہلا اعلان تو یہ ہوا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے، لاپرواہی نہیں برتیں گے، اور دوسرا اعلان اس میں یہ ہے، اقرار اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت کے جذبات کو صرف اللہ ہی کے لیے خالص کریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو عبادت تو مقصد ہوا اور استعانت اس کا آلہ ہوا۔ جب ہم مقصود کا اقرار کر لیے کہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ہی کی بندگی کریں گے، تو اب جو ہے بندگی میں قوت دینے والا، اس کو صحیح راستے پہ قائم رکھنے والا، اس کی اچھی طرح توفیق دینے والا اللہ ہی۔ تو اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، اللہ ہی کی بندگی کرنا ہے۔ تو ایاک نستعین میں بھی جو ہے انتہائی تاکید کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں اور آپ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ تو اب جو ہے کہیں غلط فہمی نہ ہو کہ دوسروں سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، بلکہ عبادت میں مدد اللہ ہی سے مانگیں گے۔ باقی رہا دنیا کے کام تو اس میں جو ہے یعنی مختلف درجات ہیں۔ بعض کام ایسے ہیں کہ اس میں جو ہے دوسروں سے مدد مانگنا جائز ہے، اور بعض کام ایسے ہیں کہ اس سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ مثلا کوئی انسان دین کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس سے مدد مانگنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ تم بھلائی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت لو۔ اور یہ تو واجب ہوگا۔ دین کے بہت سارے کام ایسے ہیں کہ ان کو اجتماعی طور پہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، نماز با جماعت کا قیام ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی وغیرہ ہے، اور امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں اجتماعیت ضروری ہوتی ہے۔ جب تک ایک دوسرے سے مدد نہیں کریں گے ہم جو ہے اچھا معاشرہ، اسلامی معاشرہ قائم نہیں کر سکیں گے۔ اور بعض کاموں میں جو ہے مدد لینا جائز ہے حدود کے اندر، اور وہ دنیاوی چیزیں ہیں۔ آپ جو ہے دنیا کے معاملے میں کسی سے مدد لینا چاہتے ہیں تو ایک حد تک جائز ہے۔ آپ بھوکے ہیں بول سکتے ہیں مجھے کھانا کھلاؤ، پیاسے ہیں آپ مجھے پانی پلاؤ، مانگ سکتے ہیں آپ ضرورت پر، لیکن اس کو عادت بنا لینا اور سستی اور نکمے پن کی وجہ سے مانگتے رہنا لوگوں سے یہ جائز نہیں ہے۔ اور محض مال جمع کرنے کے لیے اور اپنے آرام کے واسطے لوگوں سے مانگنا بالکل حرام ہے۔ تو یہاں جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم آپ ہی سے مدد مانگیں گے، آپ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے، تو اس سے مراد دین کے کاموں پر، دین کے کاموں کی ادائیگی، دین کے احکام پر استقامت کے ساتھ رہنا اور اس کی قبولیت کے واسطے جد و جہد کرنا، یہ صرف جو ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہو سکتا ہے۔ نہ کوئی بزرگ کسی کو اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں اور نہ کوئی اور دوسرا آدمی دین کے معاملے میں کسی کے کام آ سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جس کی مدد فرمائے وہی دین پر قائم رہ سکتا ہے، قبول کر سکتا ہے اور دین کے احکام کو ادا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اصرار کرتے ہیں کہ پروردگار ہم آپ کے بندے ہیں، پھر آپ کو چھوڑ کے کس سے مدد مانگے؟ ہم آپ ہی مدد کیجئے اور ہم کو دوسروں کے حوالے مت کیجئے۔ بندگی یہ ایک بہت ہی عظیم الشان منصب ہے، یہ بہت ہی عظیم الشان کام ہے۔ اسی کام کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس کی میری ہی بندگی کے واسطے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد زندگی بندگی رب کو قرار دیا ہے۔ اللہ کی بندگی کرنا ہمارا منصب ہے، مشن ہے، کام ہے، ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کریں گے تو بہترین اجر و ثواب ہے، اور اس کو چھوڑ دیں گے تو بدترین عذاب اور بہت ہی برا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ نعوذ باللہ من عذاب اللہ۔ تو ہم اقرار کرتے ہیں اللہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے اس سلسلے مدد چاہتے ہیں، اور دنیا کے معاملات میں بھی آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی رہنمائی عنایت فرما۔ تو ہدایت کے معنی رہنمائی کے آتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے ہدایت کی 4 قسمیں علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ ایک ہدایت تو جو ہے انسان کی فطری ہوتی ہے، انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، انسان ہاتھ سے کھاتا ہے، پیر سے چلتا ہے، تو اس کو جو ہے فطری ہدایت کہتے ہیں۔ اور دوسری ہدایت جو ہے یعنی دنیاوی امور کی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے مفید چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، یہ دنیاوی ہدایت ہوئی۔ اور تیسری ہدایت جو ہے دینی ہدایت ہے کہ دین اسلام کو قبول کرنا اور اللہ کے رسولوں کے بتلائے راستے پہ چلنا، یہ دینی ہدایت ہے، یہ بعض بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اور چوتھی ہدایت جو ہے میدان حشر میں حاصل ہوگی جب جنتیوں کو جنت کا فیصلہ مل جائے گا، جنتی قرار پائیں گے تو جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے، اور ان کو اس سے پہلے نہ کبھی اس راستے سے گزرے نہ کبھی ادھر گئے، لیکن وہ میدان حشر سے جنت کی طرف ایسے جائیں گے جیسے پہلے کئی مرتبہ اس راستے پہ گزر چکے ہوں، سیدھے جنت کے دروازے پہ جا کے رک جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو، اپنے شہر کے راستوں کو اس سے زیادہ نہیں جانتے جتنا جنتی جنت کے راستے کو جانتے ہیں، وہاں پہنچیں گے۔ اور پھر ہدایت کے معنی جو ہے 2 ہوتے ہیں، 2 قسم کی ہدایت، ایک تو ہدایت ارشاد اور دوسری ہدایت توفیق۔ تو ہدایت ارشاد و بیان کا مطلب یہ ہے کہ حق کو واضح کرنا، بھلائی کی بھلائی کو واضح کرنا، برائی کی برائی کو واضح کرنا۔ تو یہ ہدایت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن جو ہے مناسب اور درست راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اسی طرح علماء کرام بھی جو ہے رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ رہنمائی جو ہے بیان کرنے اور واضح کرنے کی ہے۔ اور دوسری ہدایت جو ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہے، وہ توفیق دینا ہے، دل میں بات کا ڈالنا اور قبولیت کا مادہ پیدا کرنا اور قبول کرنے کی توفیق دینا ہے، اس کو ہدایت توفیق کہتے ہیں، اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، آپ جس کو چاہے توفیق نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ عز و جل جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے۔ یہ انسان کی عاجزی ہے،
پیغمبروں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان لائیں. آپ بار بار ان کو سمجھاتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ تھی، اس لیے ایمان نہ لا سکی. نوح علیہ السلام کی بڑی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا جو ہے مسلمان ہو جائے، سمجھائے، بلائے، بتلائے، لیکن اللہ کی توفیق اس کو نہیں ملی، وہ محروم رہا. اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی تھی کافرہ، لوط علیہ السلام کی خواہش تھی کہ وہ مسلمان ہو جائے اور دین میں داخل ہو جائے، سمجھائے، منائے، لیکن وہ قبول نہیں کی کیونکہ توفیق الہی شامل حال نہ تھی. ابراہیم علیہ السلام کو بڑی خواہش تھی کہ ان کے والد آزر جو اسلام قبول کریں، دین توحید پر آ جائیں، شرک سے تائب ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو سکی، اس لیے جو ہے آزر کو ہدایت نہیں ملی. تو ہدایت، توفیق کی ہدایت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اب یہاں جو ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو اے پروردگار تو ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی ہمیں واضح کر دے. پہلا مرحلہ واضح کرنے کا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، یہ اچھی ہے کہ بری ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس مسئلے میں کیا کروں، اس موقع پر میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو. تو یہ بیان اور واضح کرنا ہوتا ہے. تو بہت سارے انسان اس سے محروم رہتے ہیں، ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، ان کو حلال سمجھ میں نہیں آتا، حرام سمجھ میں نہیں آتا، اچھے برے میں تمیز نہیں ہوتی، جو سنا اس کے مطابق کرتے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں. تو انہیں ہدایت کا ملنا، یعنی حق کا واضح ہونا، حلال و حرام میں تمیز کا ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کے بعد جب حق واضح ہو گیا تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو میرے دل میں توفیق ڈال دے کہ میں اس حق کو قبول کروں، اس جائز پر اکتفا کروں، اس ناجائز سے بچوں، اس حلال کو اپنا لوں، اس حرام سے بچوں. شیطان کی کشمکش ہے، نفس کی کشمکش ہے، اور جو ہے دیگر ترغیبات اس کو پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار تو ہم کو جو ہے سیدھے راستے کی توفیق دے، یعنی ہم کو واضح کر دے اور اس پہ جمع دے. جی تو بار بار ہم دعا کرتے ہیں. تو ایک تو واضح ہو جانا حق کا، دوسرے اس کی قبولیت کا مادہ پیدا ہونا، اور تیسرے جو ہے جم جانا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان پہ جم جاؤ. تو جمنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں نے کہا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے پروردگار تو ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کر، اور تیری طرف سے خاص رحمت ہم کو عنایت فرما. تو ایک انسان حق کو پہچانا، قبول کیا، لیکن اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں بھٹک نہ جائے پھرو، اور جو ہے نفسانی خواہشات، شیطانی وسوسوں کا شکار نہ ہو جائے. تو اس لیے اللہ ہی سے یعنی مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہم کو حق پر اور ہدایت پر جمع دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور دوسری روایت میں ہے ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے تو میرے دل کو تیری اطاعت پر اور تیرے دین پر جمع دے. تو یہ تعلیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان والوں کو کبھی بھی جو ہے غافل اور لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہدایت کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے. آن کی آن میں انسان جو ہے بھٹک جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا، مگر جب کہ گڑھے پہ جہنم گڑھے میں پہنچ جائے. اس لیے چوکنا رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار ہدایت پر جمنے کے واسطے دعا کرتے رہنا چاہیے. الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. یہ سیدھا راستہ کیا چیز ہے؟ یہ سیدھا راستہ جو ہے متابعت الکتاب و سنہ، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا، یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے پہ چلنے والوں کا ذکر فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اس راستے پہ کون چلے ہیں؟
انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء سب سے اعلیٰ درجے کے انسان ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں اعلیٰ درجے کے۔ اس کے بعد صدیق اس کو کہتے ہیں جو انتہائی کامل ایمان والا ہو اور نبوت کے درجے کو نہ پہنچا ہو۔ اس کے بعد شہداء، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے واسطے پیش کیا، اور صالحین، جس کی زندگیوں میں نیکیوں کا غلبہ ہوتا ہے، یہ لوگ صالحین کہلاتے ہیں۔ تو یہ چاروں گروپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں ان لوگوں کے جو صراط مستقیم پر گامزن ہیں۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ رسول کی بات کے مطابق زندگی گزارنا، زندگی کے سارے معاملات میں حکم الہی کو اور سنت رسول کو سامنے رکھنا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار تو ہم کو توفیق دے اور ہم کو جمع دے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں تیری ہدایت پر اور تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی سنت پر گامزن رہیں، اور ہم کو جو ہے شیطان اور نفس اور دوسری چیزیں ہم کو اس راستے سے بھٹکا کے گناہوں میں نہ لے جائیں۔ تو صراط مستقیم جو ہے اتباع کتاب و سنت ہے۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان فرمائی صراط مستقیم کی، کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، اور اس کے دونوں طرف جو ہے یعنی شہر پناہ ہے، یعنی دیواریں ہیں، اور اس میں دروازے لگے ہوئے کھلے ہوئے ہیں اور ان پر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ اب انسان اس راستے میں داخل ہوتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، تو راستے کے شروع میں ایک صاحب بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم ادھر ادھر مت دیکھو بلکہ سیدھے سیدھے چلے جاؤ، ادھر ادھر مت دیکھنا بلکہ سیدھے چلے جانا، جہاں منزل پہنچے وہیں پر رک جانا۔ اور اس کے بعد جو آدمی چلنا شروع کرتا ہے تو سامنے جو ہے اس کے رنگ برنگے پردے آتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ جو ہے پردہ اٹھا کے دیکھوں کیا ہے اندر۔ تو جب کوئی ایسا ارادہ کرتا ہے تو وہاں پر جو ایک آدمی ہوتا ہے، کہتا ہے اے اللہ کے بندے تو سیدھے جا، پردے کو مت اٹھا۔ اور اگر وہ آدمی جو ہے پردے کو نہیں اٹھایا، سیدھا چلا گیا، تو جنت میں اللہ کی رضا میں پہنچ جاتا ہے۔ اور جو آدمی پردہ اٹھایا داخل ہو جاتا ہے اور وہاں سے وہ جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی، یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ زندگی ہے، اور دائیں بائیں جو دیواریں ہیں اور شہر پناہ ہے وہ جو ہے زندگی کا راستہ ہے، اور اس میں جو کمرے کھلے ہوئے ہیں وہ جو حرام کام ہے، اور جو پردے لٹکے ہوئے ہیں وہ مزین کرنے والی چیزیں ہیں، گناہوں کو مزین کرنے والی، زنا، شراب نوشی، ظلم، قتل و خون ریزی، مال کا حصول وغیرہ وغیرہ، غیبت، چغل خوری، جو ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ شیطان ان کو مزین کرتا ہے اور انسان کے دل میں لالچ پیدا کرتا ہے اس کا مزہ چکھو۔ تو جب جب آدمی زندگی شروع کرتا ہے تو اللہ کی فطرت ہے اور دین کی تعلیم ہے، اس کو بتلاتی ہے کہ تم جو ہے ادھر ادھر کے گناہوں میں مت جانا، سیدھے اللہ رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر زندگی بسر کرنا۔ پھر اس کے بعد جب زندگی بسر کرنا شروع کرتا ہے تو بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ حرام اس کے سامنے مزین ہو کر آتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ دیکھو یہ کیسا ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں کھٹک رکھی ہے، جب وہ کسی برائی کا، ظلم کا، بے حیائی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک جھجک آتی ہے اس کے دل میں، اور جو شرم آتی ہے، اور جی چاہتا ہے یہ کام نہ کروں، کوئی مجھ کو روکے۔ یہ جو ہے اللہ کا واعظ ہے، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے تاکہ انسان برائیوں سے دور ہے۔ تو جو انسان اس واعظ کی بات کو سنا وہ جو ہے اپنی عمر ختم کر لیتا ہے اور اللہ کی رضا میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو انسان نہیں سنا، پردہ اٹھایا، تو گناہ ایسا اس کو مزین نظر آتا ہے کہ اندر قدم رکھ دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو صراط مستقیم جو ہے یعنی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنا، زندگی کے ہر معاملے میں آپ جوان ہوں یا دھیڑ ہوں یا جو بوڑھے ہوں، فقیر ہوں کہ امیر ہوں، بیمار ہوں کہ صحت مند ہوں، اور جو ہے ذمہ دار ہوں کہ معمولی انسان ہوں وغیرہ وغیرہ، زندگی کے جو مختلف رنگ و روپ ہیں اور مختلف اقسام ہیں، جس قسم میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے اس میں جو ہے اللہ کی اطاعت پر اور اس کی بندگی پر گامزن رہنا، ادھر ادھر کی چیزوں سے دل لگا کے
اپنی آخرت کو خراب نہ کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ نے ہم کو حکم دیا دعا کرنے کا کہ اے پروردگار تو ہم کو اسی راستے پہ، یعنی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کے راستے پر قائم رکھ، ہم کو جو ہے نافرمانیوں سے، گناہوں سے اور ان کے برے انجام سے بچا۔